بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے نا، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو پھر بتاؤ، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اللہ پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو اللہ نے میری دعائیں سنی ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ یہ کہہ چکا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو نا، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل پڑو، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو اللہ بائیں کو بھی دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھائے گا جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی امید تک نہ تھی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، چاہے تم موت کے دہانے پر کیوں نہ کھڑے ہو، چاہے تمہاری زندگی کے غم سمندر کی مانند وسیع ہوں، چاہے تم مایوسی میں مبتلا ہو چکے ہو، چاہے تمہارا کوئی ہم سفر نہ ہو، چاہے تم اس دنیا میں اکیلے ہو، پھر بھی اس پاک ذات پر یقین رکھو۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے نا، یہ تم نے چنا تھا۔ اس دنیا میں جب تم آئے تھے ہو سکتا ہے تم نے صبر کا وعدہ کیا ہو اور اب تم شکر سے بھی اجتناب برتتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ کندن بننے کے لیے جلنا ضروری ہے، بس زبان کو الحمدللہ سے لبریز رکھو، صبر و شکر زندگی میں دخل کر لو، یقین جانو یہ سفر آسان لگے گا اور تم شیطانی وسوسوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے تم رب کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ جو کرتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اور اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت بدلنا ہے، اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہے، اس آزمائش کے بعد تمہاری خواہشوں کا پورا ہونا ہے، اور اس تخیر کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہے، اس صبر کے بعد تمہارے صبر کا صلہ ہے، ان اندھیروں کے بعد اللہ کے رحم کی روشنی آنی ہے، اس محرومی کے بعد اللہ نے تمہیں بہترین سے نوازنا ہے، اور اس بے بسی کے بعد اللہ نے ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنا ہے۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، تو کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، اور کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، اور کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، اور کبھی کھٹن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، اور کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بن کر، اور کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گماں بن کر، اور کبھی پیار بری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی رحمت برے سائے میں چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں، تم بھلے بھول بھی جاؤ اسے، لیکن وہ نہیں بولتا تمہیں، وہ سزا نہیں دے رہا،
بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ اور اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے نا، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ، اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اور اگر اللہ نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہو رہے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی کیوں؟ اور اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔